میں انہیں گل کرنے لگا انہوں ذرا پیار نال سنیا جے میں کوئی شیعہ دیوبندی سنی وہابی دے چکر نہیں پان لگا میں سیدھی سیدھی گل کرن لگا کلمہ پڑھ لیا جے تے نبی دا ویر برداشت کرو میں ویسے سارے تو اڑے تے حیران ہاں جنہاں نے ٹینشن ہے کلمہ پڑھ لیا جے تے نبی دا ویر برداشت کرو علی دا نعرہ برداشت نہیں ہوتا مولا علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں غدیر خم کے موقع پر مجمع صحابہ میں نبی نے ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر علی کی محبت کا عنوان اتنا اہم نہ ہوتا تو تاجدار ختم نبوت کو کیا ضرورت تھی علی کا ہاتھ اٹھا کے اور مجمع کو علی دکھا کے اعلان کیا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا لوگ پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں میرے پاک نبی نے فرمایا غلط فہمی میں نہ رہنا جو علی کا ہوگا وہ نبی کا ہوگا جو نبی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا جس دل میں علی ہوگا اس دل میں نبی ہوگا سادہ سی بات کروں ارے جس زبان پہ یا نبی یا نبی یا نبی ہوگا اس زبان پہ یا علی یا علی یا علی ہوگا اس نعرے سے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نبی کی حقانیت کے لیے اشارے ہیں اگر ایک نعرہ آپ محبت سے حیدر حیدر کا بھی یہاں لگا دیتے نبی کی ذات بھی خوش ہو جاتی علی کے نام پہ بولے تو ہے نا میں نعرہ لگاتا ہوں حیدر 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 میں اگلے دن قبلہ شاہ صاحب ایک جگہ تقریر کرنے کا تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ حیدر حیدر کے نعرے لگاتے ہیں کوئی خاص بات ہے اچھا میں نے بڑی دھیمے میں نے کہا آپ محسوس کرتے ہیں کوئی خاص بات ہے میں نے کہا کوئی خاص بات ہے نا آپ کو یہی محسوس ہوتے ہیں بھئی ہم تو سنی لوگ ہیں ہم تو غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں بابا فرید کے نعرے لگاتے ہیں داتا صاحب کے نعرے لگاتے ہیں غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں بھائی جی میں تو اڑنا ایک گل کرنے لگا جڑا بندہ ولیاں دی چوکھٹ نو چم کے سواد لیندا ہوئے وہ علی علی کر کے کیوں نہ سواد لوے ٹینشن فری ہو وہ ساڑھے عقیدے تے ہے ہی پیار باقی یہ بتا دوں مولا علی کا نعرہ کہاں نہیں لگا ہجرت کی رات ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی پاک کو سلایا اپنے بستر پر ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں صدیق اکبر کے پاس خدا کی امانت تھی اور مولا علی کے پاس دنیا داروں کی علامت تھی میں نے کہا بھائی اپنی زبان کو کینچی سے ذرا ٹھیک کرا لو تاکہ نوک پلک ٹھیک ہو جائے تو جملے ٹھیک ہو یہ کیوں نہیں کہتے علی بھی نبی کی ڈیوٹی پہ تھے صدیق بھی نبی کی ڈیوٹی پہ تھے حیا والے جملے ہی ہوتے ہیں نا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یار کو غار میں رکھا بھائی کو بستر دے دیا اور آپ کو پتا ہے اس دن بستر پہ سونے کی اہمیت کیا تھی داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں میں کسی ٹوٹے پھوٹے بندے کا حوالے دینے لگا کہتے ہیں جب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کے بستر پر لیٹے نا رب نے جبرائیل و میکائیل کو حکم دیا فرمایا جاؤ جا کے علی پہ پہرا دو اچھا آپ ماشاءاللہ اکثر بندے مجھے فرشتے لگ رہے ہیں پھر سنیے جبرائیل و میکائیل کو رب نے بھیجا جاؤ جا کے علی پہ پہرا دو میں ان تیسری والی گھر کرنے لگا گا تو اپنا مقدر بھیجا جاؤ جا کے علی پہ پہرا دو پیر صاحب قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں رب جبرائیل و میکائیل کو نہ بھی بھیجتا خدا کی حفاظت کوئی تھوڑی ہے رب نے جبرائیل کو بھیجا جا کے علی پہ پہرا دو میکائیل کو علی پہ پہرا دو جبرائیل سر والی سائٹ پہ کھڑے ہو گئے میکائیل قدموں والی سائٹ پہ کھڑے ہو گئے علی سو رہے ہیں جبرائیل و میکائیل پہرا دے رہے ہیں پتہ نہیں جناب جبرائیل کو کیا ہوا دیتے رہے پہرا اور کہتے ہیں بخ بخ علی واہ علی واہ علی اقبال چشتی واہ علی کرے نا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ہے اس کو یہ ہے جبرائیل کو تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو معصوم ہے رسول ملائکہ واہ علی اچھا آپ میں سے ابھی بھی کوئی نہیں بولا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں واہ علی
اب اس کو ادھر رہنے دیں. اور ادھر میدان احد میں میرے نبی نے فرمایا یا علی، میں چاہتا ہوں اس پاک محفل میں بیٹھا ہوا بندہ دونوں سنتیں ادا کرے. یا علی کہنا نبیوں کے سردار کی سنت ہے، وا علی کہنا فرشتوں کے سردار کی سنت ہے. ہم سنی ہیں، ہم یا علی بھی کہتے ہیں، وا علی بھی کہتے ہیں، تاکہ سنت مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے، سنت جبرائیل پر بھی عمل ہو جائے. سلام اس پاک علی کو کہ نبیوں کا سردار کہتا ہے یا علی اور فرشتوں کا سردار کہتا ہے وا علی. اور مولا کائنات نے پتہ ہے کہا کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا وا علی تو نبی کے بستر پہ سویا ہے اور رب فرشتوں میں تجھ پہ ناز فرما رہا ہے. میں ذرا چاہنا تسی سارے بندے صرف 3 واری میرے نال کہو، میں آکھاں گا یا علی تو آکھنا وا علی. ابھی رک جائیے، میدان بدر ہے، مولا علی کی تلوار چلی نا. میں نیویں کوئی گل کرنے لگا، تسی سارے ذوق والے بندے سن کے برداشت کر لیا جے. میری سمجھ یہ نہیں آئی اج تک علی مارے کافر ہیں. ایک کلمہ پڑھنے لوں کی بیماری ہے، علی برداشت نہیں ہوتا. میں ذرا دوبارہ کہہ دوں بھائی جی تسی سارے ایتھے ہی ہو نا. آج قاری شاہد صاحب نے میں جان بوجھ کے پہلے 20 منٹ پڑھ کے جاؤ سن. میں کہنا تو 1.5 گھنٹہ نہیں چھڑنا، تسی 20 منٹ جاؤ ہو. اے تے جاؤ گے قسمت نال تو لگے گا پتہ نا. وہ ویسے میرے بھائی نے وہاں پشور نات خان نے ساڑھے بھائی نے، میں انہوں نے 15 منٹ کہندا انہوں پڑھ دیں، لیکن میں کیوں تہاڈا حق مارا نہ لے انہاں دا مارا. میں اس واسطے کہ انہوں نے کھلا ہو کے سن. اچھا اگلی گل، علی نے مارے تے کافر ہیں. میں ایک جملہ آکھاں پیر جی، اے خدا دی قسمیں ذرا خدا دی لعنت اس کمینے تے بوے ممبر دے تے علی برداشت نہ ہوئے. تو جمن تو پہلے مر جاندہ ہوں تو کڈا کرم ہوندہ. علی مارے کافرانو تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے سڑے تو اے پاگلا ایک گلتے دس علی دیاں سٹا وجیاں کافرانوں نے تینوں کتو وج گئی ہے. کفار سے علی برداشت نہیں ہوتا اور مسلمانوں سے علی کا دامن چھوڑا نہیں جاتا. بدر دے میدان دے اندر حضرت مولا کائنات نے تلوار چلائی. تو سبحان اللہ کہو گے تو میں اگلی گل کروں گا. 24 یا 25 سال کی مولا علی کی پاک عمر، میدان بدر میں علی نے چلائی تلوار. اب یہ جملہ ذرا غور سے سننا تو پتہ ہے نعرہ کس نے لگایا؟ نہیں تسی نا جے ٹینشن دا شکار ہو. نعرہ کس نے لگایا؟ رضوان جنت نے نعرہ لگایا. اور نعرہ کیا تھا؟ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی. گل سنو، ایک منٹ. اے جنت کتھے؟ 7 اسمان تھلے تے جنت اچے. قبلہ 7 اسمان تھلے تے جنت اتے. علی سٹ مارے بدر وچ تے آواز جاوے جنت وچ. اچھا میں اور دعا دین لگا جھولی چوک کے، یا اللہ جڑا علی دے نام تے بولے حشر والے دن دے حق وچ علی بولے، تے جڑا چپ کر کے روے او دے کولو خدا پوچھے ہن بولو. رضوان جنت نے کیا نعرہ لگایا؟ لا سیف الا ذوالفقار. اے کوئی بندہ بزدل ہو کے نعرہ نہ لگائے. لا فتح الا علی. یار علی لا فتح الا نہیں. میں 34 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے. میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا اتنا زور کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا میں نے آگ لگانا ہے اس زندگی کو جو علی پہ بھی زور نہ لگا سکے، نبی پہ بھی نہ لگا سکے. نالے تو بغیرتی ہے بندہ ذکر کرے شیر خدا دا موڈ رکھے کتنا آلہ.
جڑے جڑے کوئی شیر خدا دے لگ دے ہوئے اونچی آواز نال بولو. میں پتہ ہے میری کی خواہش ہے پیران دی صدارت سے, اللہ دی قسم میری خواہش ہے ان علی آکھو یزید تک سارا ٹبر سڑے, شمر دی نسل بھی سڑے. انہیں کہا اسی تے قبران جو وڑ گئے ہیں, آج بھی علی علی بھی ہوندی ہے. میں پھر دوبارہ آکھنے لگا لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا, لا فتح الا, لا فتح الا, لا فتح الا. اور جملہ سنو توجہ نال, ایدہ ترجمہ کے انہاں کے ذوالفقار دے نال دی تلوار کوئی نہیں, تے حیدر کرار دے نال دا جوان کوئی نہیں. اور یہ میں اگلا جملہ کہوں گا نا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو, میرا جملہ واپس کر دینا. اور جس کے نعرے جنت کا رضوان لگائے اس کے نعرے کوئی بے ایمان کیوں لگائے؟ جس کے نعرے جبرائیل لگائیں اس کے نعرے کوئی ذلیل کیسے لگائیں؟ ارے علی کی عظمت پہ پہرا اور علی کے نعرے ذلیل نہیں لگاتے, عزت والے لگاتے ہیں. اور جملہ خدا جسے عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے اسے علی کے در کا گدھا بنا دیتا ہے. پھر یہ نعرہ میدان احد میں گونجا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. احد کے میدان میں مولا علی نے چلائی نا تلوار اور ٹکڑے ٹکڑے کیا کافروں کو. اچھا قبلہ دے ہوتے گھور گل میں بھولی گیا. بدر دے میدان دی جنگ ویکھ کے نا حضور نے اپنی تلوار فرمایا علی ہن تو کول رکھ. بدر تو بعد حضور نے فرمایا تلوار ہن تو ہی رکھ. میں اصل میں نا شاہ صاحب قبلہ نے تو ذوق لے لیا, آپ کو دوبارہ لینے کے لیے. اور بھائی جی میرے نبی جیسا بہادر رب نے پیدا ہی نہیں کیا. علی کی بہادری دیکھ کے حضور نے فرمایا علی پھڑ کھا تلوار, تیرا جسم میرا جسم, تیرا گوشت میرا گوشت. آج تو لڑے ہیں نا تیری پاور میری پاور ہے, تلوار پھڑ. میدان بدر میدان احد میں مولا کائنات نے کافر مارے. میں گن کے نہیں بتاتا ایسے خواہ مخواہ, جیسے ووٹوں کی گنتی پہ اختلاف ہوتا ہے, گنتی پہ اختلاف نہ ہو جائے. میں گن کے نہیں بتاتا. کافر مارے, جناب جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کر کہا سنیے جملہ سننے والا, کہا یا رسول اللہ اج تے علی مڑ حد کر چھڑی. پیر صاحب اے جڑی گل میں کرن دے نا, جبرائیل جدی لڑائی دی داد دین آوے اس علی نو کیڑی ضرورت ہے کتیاں بلیاں تو داد لین دی؟